السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبہ نماز پڑھ کر مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں بھابھی نے آواز دی، صاحبہ نماز پڑھ لی ہے تو ذرا بات سنو۔ صاحبہ نہایت با اخلاق، با پردہ اور با حیا تھی۔ صاحبہ نے ابھی ماسٹر کی پڑھائی کی تھی، سوچ رہی تھی کوئی جاب کر لوں، لیکن زمانے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایک ڈر ستایا کرتا تھا، وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی بے چینی کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ماں کے آنچل سے بچھڑے ایک زمانہ ہوا تھا۔ جانتے ہو بیٹیاں ماں سے وہ سب کچھ کہہ سکتی ہیں جو دل میں بے چینی بن کر تڑپتا ہو۔ ماں کی آغوش میں سر رکھ کر اپنا ہر درد بھول جایا کرتی ہیں۔ فارس اگر لکھے تو اتنا لکھے گا، بیٹیاں ہر درد برداشت کر لیتی ہیں، ہر بے رخی سینے میں دفن کر لیتی ہیں، ہر تلخ الفاظ سن لیتی ہیں، ہر ستم خاموشی سے آنسو میں بدل دیتی ہیں۔ ماں کے بنا بیٹیاں بے زبان ہو جاتی ہیں۔ مصلی اٹھایا، حجاب میں تھی، کمرے میں داخل ہو گئی۔ بھائی اور بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو صاحبہ، بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ صاحبہ کی آنکھیں جیسے نم ہو گئی ہوں، پاس پڑی ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بابا بتانے لگے، اللہ کے کرم سے پڑھا لکھا ہے، نوکری چاکری ہے، بڑا گھر ہے، اس کے پاس کار بھی ہے اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، بس ایک ماں ہے۔ صاحبہ کہنا چاہتی تھی، بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن بابا نے تو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی نے لمبی سانس بھری، لے صاحبہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ صاحبہ کا دل تڑپا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش تھی۔ بابا نے چاچو لوگوں کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کرنے لگے۔ سب نے کہا، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکے کے پاس اچھی نوکری ہے، کار ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اپنی صاحبہ تو راج کرے گی۔ صاحبہ کمرے میں بیٹھی پرانا سا صندوق کھولا، امی کی تصویر نکالی، امی کی تصویر چومی۔ امی، اب اس گھر میں کچھ دنوں کے مہمان ہوں، لیکن ایک خوشی بھی تھی، اچھا ہم سفر ہوگا، میرا بہت سارا خیال رکھے گا، میں اس کے لاڈ اٹھاؤں گی۔ شادی کا دن تھا، اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہی تھی۔ بھابھی نے آواز دی، ارے او صاحبہ، جو کام کے کپڑے ہیں وہ رکھ لو، باقی میں پھینک دوں گی۔ امی کا پرانا سا ایک دوپٹہ تھا، اس کو سینے سے لگایا۔ امی کی خوشبو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ پھر نکاح ہوا۔ سکندر کو 3 بار اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر قبول کر لیا۔ صاحبہ اب سکندر کی ہم سفر بن گئی تھی۔ ودا ہوئی، سکندر کا ہاتھ تھامے چلی گئی۔ صاحبہ نے نماز ادا کی، سکندر موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ صاحبہ آہستہ سے بولی، آپ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سکندر مسکرایا، کم آپ بھی نہیں، بالکل کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ اچھا آپ بتاؤ، تم کو کیسا ہم سفر چاہیے تھا؟ صاحبہ ہلکا سا مسکرائی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ کوئی عزت کرنے والا شہزادہ ہو، اور اللہ کا شکر ہے مجھے آپ مل گئے ہیں، اس کے سوا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سکندر مسکرایا، واہ جی واہ، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ اچھا بتائیں، کبھی زندگی میں پیار ہوا کسی سے؟ صاحبہ نظریں جھکا کر بولی، بالکل نہیں، کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا۔ سکندر آہستہ سے بولا، اچھا سنیں، امی کا بہت سارا خیال رکھنا، میری دنیا میری ماں ہے، اور میں چاہتا ہوں آج سے تم بھی میری ماں کو اپنی ماں سمجھو۔ صاحبہ بہت خوش تھی، سکندر جی میں آپ کی ماں کو امی جان کہا کروں گی، مجھے اللہ نے ماں عطا کی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ سکندر مسکرانے لگا۔ کچھ دن گزرے، صاحبہ کھانا بنا رہی تھی کہ ساس کچن میں آئی۔ بات سن لڑکی، صاحبہ مسکرا کر بولی، جی امی جان یہ کچن میں نہ آیا کر، اپنے لیے کچھ بنانا ہو تو بنا لیا کرو، میرے لیے تم کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبہ آہستہ سے بولی، لیکن امی جان ایسا کیوں بھلا؟ ساس منہ سا بنا کر بولی، کیونکہ مجھے کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے۔ صاحبہ خاموش ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکندر بھی اپنی جاب پہ چلا گیا، وہ دوسرے شہر میں جاب کرتا تھا، مہینے میں صرف 2 دن کے لیے گھر آتا تھا۔ صاحبہ آج کچھ اداس تھی، سکندر کو فون کیا، سکندر میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ سکندر نے عجیب سا رویہ برتا، یار تم کو پتہ ہے میرا اس وقت آفس ٹائم ہے، مجھے اس وقت کال نہ کیا کرو، فون بند کر دو۔ صاحبہ چپ ہو گئی، ساس کے پاس جا کر بیٹھی، اور ساس اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ لندن رہتی تھی۔ صاحبہ آرام سے بولی، امی جان کیا آپ کے پاس لیٹ جاؤں؟ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہو رہی ہے۔ ساس نے منہ سا بنایا، کتنی بار بکواس کی ہے میں نے، جب میں فون پر بات کر رہی ہوں تو میرے پاس نہ آیا کر، سمجھ نہیں آتی تم کو؟ صاحبہ چپ ہو گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی، تنہا، بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میکے میں بھی بھائی 6 ماہ بعد فون کر لیتا، وہ بھی نہیں۔ آج 1 مہینہ گزر گیا تھا، سکندر نے گھر آنا تھا۔ صاحبہ خود سنورنے سجنے لگی، آج چہرے پر طرح طرح کے فیشل کرنے کی، آنکھوں میں کاجل ڈالا، ہاتھ میں مہندی سے میری دھڑکن سکندر لکھا۔ بہت خوش تھی،
کبھی آئینے کو دیکھتی، کبھی دروازے کی جانب بے چین ہو رہی تھی۔ آج تو ٹائم بھی نہیں گزر رہا تھا۔ پھر شام کے وقت دروازے پر گھنٹی بجی۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ سکندر مسکراتے ہوئے ماں سے ملنے لگا۔ سامنے دھڑکن بے قابو سی صاحبہ مسکرا رہی تھی۔ سکندر نے صاحبہ سے سلام کیا، امی کے پاس بیٹھ گیا۔ صاحبہ پانی لے کر آئی، پاس بیٹھ گئی۔ ساس صاحبہ سے کہنے لگی، تو جا اپنے کمرے میں، سکندر تھوڑی دیر تک آئے گا۔ سکندر صاحبہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے گزرے، دونوں ماں بیٹا بازار چلے گئے کوئی شاپنگ کرنے۔ صاحبہ انتظار کرتی رہی۔ 11 بجے واپس آئے۔ پھر لندن بیٹی کو فون ملا لیا۔ دونوں ماں بیٹا دیر رات تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ صاحبہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کے 8 بج رہے تھے۔ صاحبہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ سکندر تو اپنے دوستوں کے پاس جا چکا تھا۔ ساس سے ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی، امی جان سکندر کہاں گئے ہیں؟ ساس نے طنز کرتے ہوئے بولی، تم سوئی رہو، تم کو کیا فکر ہے؟ دوسری رات آئی۔ سکندر 12 بجے گھر آیا۔ صاحبہ جاگ رہی تھی۔ سکندر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری جان یہ کیسا گھر آنا ہوا؟ سارا دن تو آپ مصروف رہتے ہیں۔ سکندر آہستہ سے بولا، یار صبح بات کریں گے، میں تھک گیا ہوں، نیند بہت آئی ہے۔ صاحبہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ 2 سال گزر گئے۔ آج بھی وہی حال تھا۔ سکندر گھر آتا، ماں سے ملتا، ماں کے ساتھ شاپنگ جاتا، پھر دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ صاحبہ محبت کے 2 الفاظ سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ کبھی کچھ بھی ضرورت ہوتی سکندر سے مانگتی تو سکندر جواب دیتا، یار کچھ بھی چاہیے ہو امی سے مانگ لیا کرو، مجھے نہ فون کیا کرو۔ صاحبہ چپ ہو جاتی۔ اب سکندر گھر آتا، صاحبہ سکندر کے پاؤں سے لپٹ جاتی، ہاتھ چومتی، خود ہی سکندر سے باتیں کرتی، لیکن سکندر موبائل پر مصروف رہتا۔ دل کیا تو کسی بات کا جواب دے دیا، ورنہ موبائل پہ مصروف رہتا۔ ایک دن سکندر کسی سے بات کرتے کرتے سو گیا۔ موبائل آن تھا۔ صاحبہ نے دیکھا تو سکندر کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ جب اس کی واٹس ایپ دیکھی تو درجنوں لڑکیوں کے نمبر تھے، فحاش قسم کی باتیں، فحاش تصاویر۔ صاحبہ کا دل پھٹ گیا، جیسے رونے لگی۔ سکندر میں ترس گئی ہوں آپ کے منہ سے 2 بول محبت کے سننے کے لیے، اور آپ ہیں کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کبھی ڈنر پہ جا رہے ہیں تو کبھی کسی ہوٹل میں رو رو کر رات گزار دی۔ سکندر پھر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ صاحبہ اب اندر کی اندر ختم ہو رہی تھی۔ ہمسفر دغا دے رہا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ صاحبہ خوبصورت نہیں تھی، صاحبہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ مہینے بعد سکندر گھر واپس آیا۔ صاحبہ نے ہمت کی، سکندر کا ہاتھ تھاما۔ سکندر میری جان، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے قابل کیسے بن سکتی ہوں؟ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ کے قدموں پہ میرے دونوں جہاں قربان ہیں۔ میں آپ کے لیے جی رہی ہوں اور آپ کے لیے مر جاؤں گی۔ سکندر آپ مجھے مہینے کا 2000 روپے خرچہ دیتے ہیں، نہ مجھے نہیں چاہیے۔ سکندر میری جان، مجھے کار یہ بڑا گھر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سکندر کبھی مجھے اپنا کہو، مجھے سینے سے لگاؤ۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، مجھ سے کبھی کسی بات کا مشورہ نہیں کیا۔ مجھے نہ آپ محبت سے بلاتے ہیں، نہ امی جان مجھے کچھ سمجھتی ہیں۔ سکندر میں پاگل ہو رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں بہت جلد نفسیاتی ہو جاؤں گی۔ میرے دل میں اب ڈر سا رہتا ہے۔ سکندر میں جانتی ہوں آپ دوسری لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، میری جان سب چھوڑ دینا، میرے پاس لوٹ آئیں، میرے ہو جائیں، مجھے خاک ہونے سے بچا لیں۔ سکندر غصے سے بولا، تم نے میرا موبائل چیک کیا ہے؟ صاحبہ آہستہ سے بولی، سکندر میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، مجھے مار لو، مجھ پہ غصہ کرو، اتنا جی چاہتا ہے ستم ڈھاؤ مجھ پہ، لیکن یوں مجھے رسوا نہ کرو۔ سکندر میں رو رو کر تھک گئی ہوں، اب میں ہار رہی ہوں۔ چاہے تو اپنا غلام، اپنی نوکرانی سمجھ لو، چاہے تو پاؤں کا جوتا سمجھ لو، بس 2 بول محبت کے میرے دامن میں ڈال دو۔ سکندر تھا کہ بے ہوش ہو چکا تھا، چلا کر بولا، دیکھ فضول کا تماشا نہ کر، سمجھ آئی؟ تم کو اگر کوئی پریشانی ہے تو چلی جا اپنے باپ کے گھر، تمہاری بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں اس لیے بھی تم سے دور رہتا ہوں۔ حالانکہ سکندر پڑھا لکھا تھا، پھر بھی وہ کسی شہزادی کو خواہ کر رہا تھا، کسی شہزادی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ صاحبہ کا ہر آنسو سکندر کے زہر آلود لہجے کی نظر ہو گیا۔ دوسرے دن سکندر پھر چلا گیا، 1 مہینے کے لیے۔ اب تو صاحبہ کی عادت سی بن گئی تھی، تنہا گھر میں رہنا گاہ ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی علم نہیں۔ بس وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھتی، نماز ادا کرتی اور دعا کرتی، اسے اللہ سکندر کا دل بدل جائے اور وہ میری خاموش چیخوں کو سنے۔ لیکن سکندر اپنی رنگین دنیا میں مست تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں سے دوستی تھی، کتنی لڑکیوں سے کھیل چکا تھا۔
ایک دن تو صاحبہ نے فون پہ کہا سکندر میں تنہا ہو گئی ہوں، تم ساتھ ہو بھی ساتھ نہیں، مجھے ایک لڑکا کال کر کر کے بار بار تنگ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھو نا۔ سکندر مسکرایا، صاحبہ پوچھنا کیا ہے، اس لڑکے سے دوستی کر لو اور لائف انجوائے کرو۔ یہ الفاظ صاحبہ کا کلیجہ چیر گئے، خاموش ہو گئی۔ زندگی کیا بن گئی ہے، میں کیا ہوں، میری اہمیت کیا ہے، میرا وجود کیا ہے؟ لاکھوں سوالات تھے، ہزاروں شکوے تھے، لیکن صاحبہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ آج بھی سکندر جب گھر آتا ہے، صاحبہ سکندر کے پاؤں چوم لیتی ہے، قدموں پہ سر رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج بھی صاحبہ اپنے سکندر سے محبت کی بھیک مانگتی ہے۔ ہاں، اب زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتی، بس خاموشی سے اپنی محبت نبھا رہی ہے۔ سکندر کا بہت خیال رکھتی ہے، مزے مزے کے کھانے بناتی ہے، لیکن سکندر ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہے، پھر خود سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ کیا کروں، میرا سکندر تو میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے، پتہ نہیں میری دعائیں کب قبول ہوں گی۔ سب کہتے ہیں طلاق لے لو، میں کہاں جاؤں گی، دامن داغدار کر لے، میری تو ماں بھی نہیں ہے جس کی آغوش میں چھپ جاؤں گی۔ آج 5 سال گزر گئے ہیں، سکندر کو مانگتے مانگتے بھیک بھی مانگ لی، پاؤں بھی پکڑ لیے، اللہ کا واسطہ بھی دیا، لیکن سکندر پتھر بنا رہا۔ صاحبہ تو اپنی وفاداری نبھاتی رہی، لیکن آخر کب تک صاحبہ یہ سب کرے گی؟ سکندر کو اپنی ماں اور بہن عزیز ہے، یہ نہیں کہ یہ غلط 5 سال گزرے، لیکن صاحبہ کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ آج سکندر نے بات نہیں کی۔ صاحبہ جب بھی گھر آتا ہے، نہ جانے کس سے فون پہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب صاحبہ نے تو شکوہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اب تو سارے سوالات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب صاحبہ ایک زندہ لاش کی مانند تھی، کیا فرق پڑتا ہے اب سکندر ساتھ ہو نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے اب کوئی ساتھ نبھائے یا نہ نبھائے؟ اب وہ سہتی سنورتی بھی نہیں ہے، اب وہ انتظار بھی نہیں کرتی کوئی اسے آواز دے لے تو ٹھیک، ورنہ اب وہ کئی دن آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھتی رہتی ہے۔ کل ہی کی تو بات ہے، اس نے غور سے دیکھا تو اس کا آدھے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، صرف 27 برس، وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہیں، کوشش کرتی ہے مسکرانے کی، لیکن آنسو پلکوں کو چھلکا جاتے ہیں۔ آخری سی امید لیے دعا مانگتی ہے، کاش موت سے پہلے سکندر اسے محبت سے آواز دے، اس کی قدر کرے، اسے اہمیت دے، اسے اپنا سمجھے، اسے اپنا کہے۔ وہ سب کچھ ہار کر بس کیا چاہتی ہے، اسے صرف محبت کے 2 بول چاہیے، ہم سفر بس ایک پل کے لیے مکمل اس کا ہو جائے۔ بے حال، بے بس، بے جان مرجھائے ہوئے کی مانند اپنی خوبصورتی سے کھو رہی ہے، لیکن وہ مہکنا چاہتی ہے، خاموش ہے، بالکل خاموش۔ اس اپنے مجازی خدا کی توجہ چاہیے، وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہے، کچھ بولے تو دامن داغدار کر دیا جائے گا، طلاق کہہ کر خاموش رہی تو خاک ہو جائے گی۔ سانس اپنی دنیا میں اپنی انا میں ڈوبی ہے، مجازی خدا اس کی ہاتھ دھڑکن سے نا واقف ہے۔ سکندر کے پیروں سے لپٹی اس کی سانسیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، سکندر اگر چاہ نہیں سکتے تھے تو مجھے برباد کیوں کیا، اگر نبھا نہیں سکتے تھے تو مجھے خاک کیوں کیا؟ وہ گریبان سے پکڑ کر پوچھنا چاہتی ہے، میرے 5 سال، میری جوانی، میرے ارمان، میری خواہشات، میرے خواب اتنے سستے تھے کہ میری زبان کو لاکھوں تالے لگا دیے گئے، مجھے بھری محفل میں تنہا کر دیا گیا۔ سکندر تم تو خوش ہو اپنی ہر معشوقہ کے ساتھ، مجھے بتاؤ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ اداس لمحے لیے کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی اور سکندر پاس بیٹھا اپنی معشوقہ سے کہہ رہا تھا، میری جان، کل میں آپ کو نیا فون لو کر دوں گا، تم مجھ سے ناراض نہ ہوا کر، میں تمہارے پاؤں کی دھول ہوں۔ سکندر اپنی معشوقہ کا کتا تو بن گیا تھا، لیکن اپنی بیوی کا مجازی خدا نہ بن سکا۔ وہ اپنی معشوقہ کے سر درد تو تڑپ رہا تھا، لیکن 5 سال سے آنسو بہاتی، محبت کی بھیک مانگتی بیوی کا درد نہ سمجھ سکا۔ فارس تو اتنا کہے، اگر میرے معاشرے نے مرد کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے عورت سے نکاح کرو اور جیسے چاہو ظلم ڈھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اور جب سکندر جیسا بدبخت اپنی بیوی سے اتنی بے رخی اور تلخیاں کرتا ہے، تو پھر جب صاحبہ ہمدرد اور محبت کے لیے کبھی بھٹک جائے تو غیرت کے نام پہ کاٹ دی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے۔ پھر دوغلا سماج سکندر کو پارسا اور صاحبہ کو گالیاں دے کر کہے گا، چلے فارس آپ سب سے پوچھتا ہے، آخر صاحبہ کا کیا قصور ہے جو اس کی زندگی یوں برباد کر دی گئی؟ فارس نامہ میں یہ لکھا جاتا ہے، کسی عورت کو صرف ایک ہی مرد دکھ کا آنسو دے سکتا ہے، جو مرد بے غیرت ہو، اور یہاں نہ تو نہ جانے کتنی صاحبہ خاموش ہو چکی ہیں جو اپنے شوہر کی محبت کے لیے ترس گئی ہیں، لیکن سکندر جیسے مرد درجنوں محبوبہ بنا کر ثابت کر رہے ہوتے ہیں یہ حلال ماں کی اولاد نہیں ہے۔ میرے الفاظ آج سخت ضرور ہیں، لیکن میں جب کسی صاحبہ کو یوں اپنے شوہر سے محبت کی بھیک مانگتے دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، آپ کسی کے نکاح
نکاح میں ہوں اور وہ آپ کو 5 سال تک ایک محبت بھری نگاہ سے نہ دیکھے تو کیا حالت ہوگی۔ صاحبہ سکندر کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ خدا کرے سکندر اور سکندر جیسے مرد خود کو باضمیر اور مرد بغیرت انسان بنا لیں، اور ورنہ وہ کسی کے صاحبہ کے قاتل ہیں جو زندہ لاش بنے سانسوں کا سفر کر رہی ہے۔ خدارا اگر کوئی مرد سکندر بن کر کسی صاحبہ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے تو پلیز آج خود کو بدل لیں، چھوڑ دینا سب گناہ کرنا جائیں، اس کا ہاتھ تھام لیں، آج اپنے سینے سے لگا لیں جو شاید آپ کے پاؤں سے لپٹ کر روتے روتے ٹوٹ چکی ہے۔ مانا کہ آپ کو پسند نہیں ہے پھر بھی جائیں اپنی صاحبہ کو زندگی کی بھیک دے دیں۔ ہے کوئی سکندر جیسا جو اللہ کی خاطر جائے اور اپنی صاحبہ کے آنسو چوم کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے اور اس کے پاس بیٹھے، اس کا حال پوچھے، چاہے مرضی اپنی کریں پھر بھی اپنے ہم سفر سے مشورہ کر لیا کریں، وہ اتنے میں جینے لگتی ہے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا بھی حق ادا کریں۔ میرے الفاظ سخت ہیں تو کسی کو برے لگے تو معذرت چاہتا ہوں، بس فارس تو چاہتا ہے کوئی سکندر کسی خاک زادی کو شہزادی بنا لے، خدا کرے یہ کہانی سن کر کسی کا دل بدل جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔